بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم۔ رمضان المبارک کے ایام ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے ان باسعادت اوقات سے، ساعات سے، لمحات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جو پچھلی گفتگو تھی اس میں یہ بیان ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو غریب طبقہ ہے معاشرے کا، جو مسکین طبقہ ہے معاشرے کا، ان کو سپورٹ کرو، ان کی مدد کرو، ان کو صدقہ دو، ان کے ساتھ محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس لائن میں ایک طرف تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فقراء اور مساکین ہیں وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں، اور جس معاشرے کا آپ برابر حصہ ہیں اسی طرح سے یہ فقراء اور مساکین، یہ پور پیپل، یہ غریب طبقہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ اس لائن سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو فقراء اور مساکین ہیں معاشرے میں، جو ہمارے ساتھ ایک ہی معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم پر ان کے کچھ حقوق ہیں، اور خطبہ شعبانیہ کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان حقوق کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم اپنے معاشرے کے اندر موجود جو غریب طبقہ ہے، جو فقیر طبقہ ہے، اس سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ان کو لے کر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے ان کی خبر رکھنی ہے۔ اگر ان کو کسی بھی طرح کی کمک کی اور مدد کی ذمہ داری، کمک کی ضرورت ہے، تو یہ میری اور آپ کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہے کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر ہمیں ان کی مشکلات سے آگاہی نہیں ہے، ان کے پرابلمز کا پتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ لائف میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر مجھے اور آپ کو ان کی خبر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ہم بھی جانوروں کی طرح ہی اس معاشرے کے اندر جسٹ بس زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے ان لائنز میں کہ فقراء اور مساکین بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں۔ جس طرح تمہارے حقوق ہیں ایز اے انسان، اسی طرح یہ جو غریب اور فقیر طبقہ ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ اور مزید ارشاد ہوا تھا وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے جو سینئرز ہیں، اپنے جو بزرگ ہیں معاشرے کے، فیملی کے، ان کی رسپیکٹ کرو۔ وَوَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور جو بچے ہیں، جو چھوٹے ہیں آپ سے، ان سے محبت کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے صلہ رحمی کرو۔ بات آگے آج یہ ہوگی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے فقراء اور مساکین اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، اسی طرح سے یتیم بھی، ایتام بھی اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جس طرح سے ان کے بارے میں، فقراء اور مساکین کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اسی طرح سے یتیموں کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ،
لوگوں کے جو یتیم ہیں، جو لوگ یتیم ہو چکے ہیں، جو لوگ پیرنٹ لیس ہو چکے ہیں، جن کے پیرنٹس والد صاحب یا والدہ اس دنیا میں اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آؤ۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیموں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آؤ۔ اور آگے اس کی ریزن اور علت بھی بتائیے، کیوں؟ یُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، تاکہ کل جب آپ نہیں رہیں گے تو لوگ آپ کے یتیموں کے ساتھ بھی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آ سکے۔ عزیزان محترم، جس طرح سے میں نے اشارہ کیا کہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقراء اور مساکین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم ان کی مدد کرو، ان کی سپورٹ کرو، ان کو صدقہ دو، ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات پر توجہ دو، اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یتیموں کے بارے میں بھی الرٹ کیا ہے۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ جس طرح سے فقراء اور مساکین آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں، اسی طرح سے یتیم بھی آپ کے معاشرے کا، آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہے، ان سے بھی آپ کو بے خبر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یتیم ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہے جو کہ محروم طبقہ کہلاتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہ اپنے والدین سے محروم ہے، والد صاحب سے محروم ہے، یا والدہ سے محروم ہے، یا دونوں سے محروم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ دنیا کی جو سہولیات ہیں، اگر اس کا تعلق جو ہے غریب طبقے سے ہے تو وہ دنیاوی سہولیات اور فیسلٹی سے بھی محروم ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر میں اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، جس ایریے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اگر اس ایریے میں یتیم موجود ہے، مثلا آپ کی ہمسائیگی میں موجود ہے، آپ کے خاندان کے اندر موجود ہے، آپ کے دوستوں کے اندر کسی یتیم کو اگر آپ جانتے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان یتیموں کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان یتیموں کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کو نظر انداز نہ کریں کہ جیسے کوئی شخص ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی بری اور بیئر ریالٹی ہے، ایک بہت ہی بری اور بٹر ریالٹی یہ ہے کہ ہم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ ہماری فیملی کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو۔ بس اسی ریالٹی کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خطبہ شعبانیہ کے اندر متوجہ کرایا ہے، اور ہمیں یہ باور کرایا ہے، ہمیں یہ انفارمیشن دی ہے کہ یہ جو یتیم طبقہ ہے، اس کے بھی آپ کے اوپر کچھ رائٹس ہیں، اور یہ بھی آپ کے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ عزیزان محترم، دین مبین اسلام نے یتیموں کے بارے میں بہت خاص قسم کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہوا ہے، اور خاص قسم کی ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہمیں دی ہیں۔ یعنی معاشرے کے اندر یتیم کا جو سٹیٹس ہے، مرتبہ اور مقام ہے، اس طرف ہمیں متوجہ کرایا ہے، اور قرآنی آیات کے اندر اور روایات کے اندر اس مرتبے اور مقام اور اس یتیم کے رائٹس کو بیان فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم مکرم۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد خیر بیوتکم بیتن، گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے فیہ یتیم، جس میں ایک یتیم موجود ہو، مکرم، اور
बाशरफ हो, यानी उस घर के अंदर उस यतीम पर तवज्जो दी जा रही हो, उस यतीम का एहतराम किया जा रहा हो, उसकी इज्जत की जा रही हो, उसके राइट्स का जो है वो ख्याल रखा जा रहा हो। तो खैरु बुयूतिकुम बैतुन, सबसे बेहतरीन घर जो खुदा और रसूल को पसंद है, खैरु बुयूतिकुम, बेहतरीन घर तुम्हारे घरों में से जो खुदा और उसके रसूल को पसंद है, वो घर है फीही यतीमुन, जिसमें कोई यतीम मौजूद हो, मुकर्रमुन, और उसको इज्जत दी जा रही हो, वो बाकरामत हो, वो बाशरफ हो, उसको एहतराम दिया जा रहा हो, उसको इज्जत दी जा रही हो, उसको मोहब्बत दी जा रही हो, उस घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर उनके साथ बहुत अच्छा हो, तो ये घर जो है वो खुदावंद मुतआल को और खुदा के रसूल को बहुत पसंद है। अब आप इसी हदीस के ऊपर अगर आप तवज्जो करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि दीन मुबीन इस्लाम ने, खुदावंद मुतआल ने, रसूल गिरामी इस्लाम ने कितनी तवज्जो दी है, कितना एहतमाम किया है यतीम के लिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद गिरामी है, फरमाते हैं इन्नल यतीम इज़ा बका एहतज़्ज़ लिबुकाइही अर्शुर रहमान। इन्नल यतीम इज़ा बका, जब कोई यतीम रोता है जमीन पर वो कहीं भी हो, इन्नल यतीम इज़ा बका, जब कोई यतीम जमीन पर रोता है तो एहतज़्ज़ लिबुकाइही, उसके रोने की वजह से, उसकी बुका की वजह से, उसके गिरिए की वजह से एहतज़्ज़ अर्शुर रहमान, खुदावंद मुतआल का जो अर्श है उसमें जलजला आ जाता है, उस पर लर्ज़त तारी होता है। जब यतीम जमीन पर रोता है तो खुदावंद मुतआल के अर्श पर लर्ज़त तारी होता है, उसमें जलजला आ जाता है। यानी इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि खुदावंद मुतआल के यहां यतीम का मर्तबा और मकाम बहुत बुलंद है, और इसी वजह से मुझे और आपको हुक्म है कि हम क्या करें, यतीम के साथ मोहब्बत और मेहरबानी के साथ पेश आएं।